کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سفر کے ابتدائی 13 دن وہ زیادہ منحوس ہوتے ہیں اور اس میں آسمانوں سے بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ سفر کا آخری جو بدھ ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ نہ ابتدائی 13 دن میں کوئی نحوست، نہ آخری بدھ میں کوئی نحوست۔ سفر کا مہینہ چاہے 29 دن کا ہو، سفر کا مہینہ چاہے 30 دن کا ہو، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اس پر رد فرمایا کہ سفر کی نحوست کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، سفر کا منحوس ہونا نہیں ہے، کسی وقت کا، کسی دن کا، کسی گھنٹے کا کوئی منحوس ہونا نہیں ہے۔ نحوست سب کی سب انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے کو، نظریے کو مستحکم اور مضبوط رکھنا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ ضرر اللہ جب چاہے گا تو تکلیف ہوگی، جب اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی۔ ساری امت اگر جمع ہو جائے آپ کو نقصان پہنچانے پر، اگر اللہ پاک نہ نقصان کا ارادہ کرے کوئی تمہارا نقصان نہیں کر سکتا۔ ساری امت اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، اگر اللہ پاک اس نفع اور فائدے کا ارادہ نہ کرے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تبارک تعالیٰ تیرا پروردگار پیدا بھی وہی کرتا ہے، اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، نفع کا اختیار، نقصان کا اختیار، اولاد دینے کا اختیار، نحوست دینے کا اختیار، عزت دینے کا اختیار، ذلت دینے کا اختیار، سب کا سب اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی اور کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا۔ یہ باطل تصور ہے، یہ غلط تصور ہے، فلاں کے پاس اس کا اختیار، فلاں کے پاس یہ، فلاں کے پاس یہ، فلاں کے پاس کوئی اختیار اللہ پاک نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ ہی متصرف ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے اپنے قبضہ قدرت میں سارے اختیارات رکھے ہیں، کسی کو اس میں کوئی اختیار نہیں دیا۔